جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اعلیٰ انسانیت کا اصول دو لفظ میں یہ ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے، اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے عاجز مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقینوں پر ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی ہے تو تو گلزار ہے، اور اگر غلاظت یعنی گندگی کی طرح ہے تو تو باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب نشانیاں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس گواہی پر یقین۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں پرہیزگاری سے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے
کہ جو کچھ کتاب میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے، مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ جب انسان بدلے کے جذبے کو قابو کر لیتا ہے تو وہاں اسے ربوبیت کی پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان واقعی متوکل ہے یعنی بھروسہ رکھنے والا ہے، اسے تو اپنے اس یقین ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ روحانیت میں مرد کامل وہ ہے جو ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ نیکی پر لگے رہیں، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں میں 3 صفات بہت ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں: درگزر کرنا اور معاف کرنے کی صفت، اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت، دسترخوان بڑھا دینے کی یعنی لوگوں کے لیے پھیلا دینے کی صفت۔ اللہ کے بندے پر یہ بھی ایک بڑی پابندی ہے کہ اگر وہ فاقے سے بھی ہو تو اپنے پاس آنے والوں پر اس کا اظہار نہ ہونے دے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا ڈر اور دنیاوی لذتیں ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کے سچے بندوں کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کا بھلا بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مصیبتوں سے جلد نکال لیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اے دوست، تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بڑھ جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہزار شکر کے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اب انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔
جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے، ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے، ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، اس سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے،
عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اسی لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگیں تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ یہ 2 کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت اور مال چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا برا نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔
جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں، آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ بھی کسی شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنی خوشی یا فیصلے سے ہدایت طلب نہ کرے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنے والا عقل مند دیکھنے والے کو بیوقوف ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے انسان سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے خرابی میں بھی تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار بھی تو اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں راحت میسر ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی دعا انعام ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اسی کی طرف جھکیں گے۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ یار جلوہ بن کر آنکھ سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ ہم آرام اور سکون کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے قبول کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اگر قبول کرنے کی توفیق نہ ہو اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا اور ڈر رکھنا دین کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ باطل کو پہچان لینے والی آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں اگر ان کو وہ سرما مل جائے جسے خاک مدینہ کہا گیا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت تمام کی تمام بیکار ہو گئی۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ جس انسان کا اپنی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ پڑھا دے۔ سچ کی طلب رکھنے والوں کے لیے اتنی ہی عقل اور تمیز کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق بات کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ نفس کا مرنا یہ ہے کہ وہ ایسی عادتوں سے رک جاتا ہے جو بری ہوں اور مرتے دم تک بلکہ قبر میں پہنچنے تک گناہ سے پاک رہتا ہے۔ فنا کا مطلب مسلمان کے جسم اور دل سے برے اعمال اور اخلاق کا بالکل ختم ہو کر دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہونے کی طرف بڑھیں۔ پہچاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے،
बावुज़ू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। इबादत की कसरत पर गुरूर ना करो, क्योंकि ज़्यादा इबादत के बावजूद इब्लीस का क्या हाल हुआ। अगर अल्लाह पर यकीन हो तो मुश्किलें अपने साथ अपना हल भी लेकर आती हैं। बदन का खेमा उखड़ने पर सब यही समझे कि मौत आखिरी झोंका हवाए तेज़ का है। समर दरख्त से गिरते हैं हम निगाहों से, कहीं कशिश का अमल है, कहीं गुरेज का है। इंसान की फितरत है कि वो दूसरों को अपनी समझ की बिना पर ही परखता है। हम कभी किसी के दिमाग में ख़ुद के लिए अच्छे ख़यालात और दिल में नरम गोशा नहीं डाल सकते। इस दुनिया का निज़ाम है कि आप किसी के लिए कितना ही क्यों ना कर लो, आपको किसी न किसी कहानी में फ़िरौन का किरदार दे दिया जाता है। दौरान गुफ्तगू इस बात का ख़याल रखना कि न तुम्हारी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो और न गुफ्तगू में चीख और पुकार हो। कम खाने में जिस्म की और गुनाहों को छोड़ देने में रूह की सलामती है। लोगों में सबसे ज़्यादा गमज़दा शख्स कौन है? वो जो सबसे ज़्यादा बदअखलाक है। मोमिन को जो थकावट, बीमारी, परेशानी, खौफ, रंज और गम पहुँचता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बदले उसके गुनाह मिटा देता है। गिन गिन कर सदका ना दिया करो, वरना अल्लाह ताला भी तुझे गिन गिन कर ही देने लगेगा। सच्चाई आफताब की तरह है, जिसे किसी झूठे अंधेरे का डर नहीं होता। अगर ईंटों में रब्त ना हो तो दीवार को अपने ही बोझ से गिरने का डर लाहिक हो जाता है। कड़वी ज़बान वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठी ज़बान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। ज़बान का ज़्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है। मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो और इज़्ज़त चाहते हो तो खामोश रहो। बात करने के दो ही अंदाज होने चाहिए, तमीज़ से की जाए और दलील से की जाए। ऐ अल्लाह, हमें आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और हमारे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे हमारा दिल खुश हो। हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमें ज़हनी सुकून अता कर और हमारे मामलात को आसान फरमा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख़यालात ही तुम्हारी तकदीर है, तुम्हारी अच्छी सोच ही तुम्हारे शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया। काम करो ना करो, नफ़रत कभी मत करो। एक लम्हे की नफ़रत 100 साला कोशिश पर पानी फेर देती है। नेकी करने वालों की नेकी पर खुश हुआ करो और दुआ किया करो कि या अल्लाह हमें भी नेकी की तौफीक दे। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। जन्नत का मतलब ये है कि रंजिश किसी के साथ ना हो, शिकायत किसी के साथ ना हो, न खुदा के सामने बंदों की शिकायत और न बंदों के सामने खुदा की, और हासिल इतना रखो कि छोड़ना मुश्किल ना हो। फिर ये ज़िंदगी जन्नत ही है। इंसान की तकदीर उसके मिजाज की शक्ल में उसके अंदर मौजूद रहती है। ये मिजाज ख्वाहिश पैदा करता है, ख्वाहिश अमल पैदा करती है और अमल एक नतीजा पैदा करता है और नतीजा तकदीर है। परेशानी से बचने का एक तरीका ये है कि आप अपने आप को और अपनी आरज़ुओं को उस अल्लाह के हवाले कर दें जिसके हवाले पहले से ही सब कुछ है। दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। जिन लोगों में काबिलियत होती है उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो हर जगह पसंद किए जाते हैं। इज़्ज़त करने वाला गम में नहीं आएगा, बड़ों की मान लेने वाला गम में नहीं आएगा। किसी के साथ नेकी करना अपना उसूल बना लो, तुम ऐसे शख्स बन जाओ, तुम्हें गम नहीं आएगा। आप अपने आप को अक्लमंद कहते हो और बेअक्ल और बेवकूफ़ के साथ गुजारा करना नहीं आता। बेअक्ल तो आप ही हुए। ये मालूम नहीं कि कल का दिन आएगा या नहीं। आप आज के दिन को ठीक कर लो,
سمجھو کہ یہی آخری دن ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو اس سے بڑی آزمائش تو اب آپ کے اوپر ہے۔ جہاں ذہن اور دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، محبت اپنا نور آسمان تک خود پہنچا دیتی ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یہ یقین سے نکلتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی کی کوشش کرو، اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ لوگ فقیری اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے راز کھول دیے جائیں۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا دل ویسی حرکت۔ اگر آپ کو ہر چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز اس اونچے اور بالا عالم کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی پرستش اور نفس کی پرستش ہی اصل میں بت پرستش ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد ہی خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا اسے نفس اور شیطان کی رضا اور محبت حاصل رہتی ہے۔ اے نفس راحت کو چھوڑ تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اور تیرے سب کام اللہ تعالیٰ کر دے۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ انصاف یعنی عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش،
اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے۔ جو آنکھ نم رہتی ہے اسی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کا جام پی لیا ہے وہ سب راز جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون واپس آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی یوں تو مومن بھولا بھالا اور سیدھا ہوتا ہے، لیکن سیدھے پن میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ بار بار ایک ہی شخص سے یا ایک ہی موقع سے معاملہ ڈال کر نقصان اٹھاتا رہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا تو خود کو زندوں میں شمار مت کرو، روز آخرت اس زندگی کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے امید گھر والوں سے نہ رکھیں کہ یہ انعام یا مقام دیں گے۔ انسان سے عزت کی امید کم عقلی ہے۔ ہمارا ہر عمل جب تک اللہ عز و جل کے لیے نہ ہوگا اس وقت تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ رشتوں میں تلخی اور بلا وجہ کی روک ٹوک اور تنقید نہ ہو تو وہ کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں۔ برائی کے پتوں کو 1000 مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ خدا اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ جب صبح پروردگار کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون رب کی یاد میں ہے۔ جب درد اور غم اللہ کے قابل اور باصلاحیت بندے کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے عظیم بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے درد اور غم ان کی زندگی کا نور ہے۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ روحانیت کے راستے پر چلنے کی خواہش مند ہیں تو لوگوں کی کڑوی اور میٹھی باتوں کو مسکرا کر ٹال جائیں۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم حاصل کر کے اس کو جذب کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کر دیا، حقیقت میں انہوں نے اپنی مشکلات کو اور بڑھا لیا۔ ہماری پیری اور بزرگی بیکار ہے اگر ضرورت مند اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں۔ بندے کو یہ سب حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھو۔ برائی کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد تم سے واپس لے لی جائے گی۔ حقیقت میں خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی میں خوشی لاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے لیے دوسرے بہت سے لوگوں کو خوش فہمیوں کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا،
نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف اور صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کی یاد ہمیشہ انسان کو اداس کر دیتی ہے۔ انسان کا دل واپس انہی لمحات میں جینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جان پہچان میں جب اچھی طرح جان پہچان ہو جائے تو اس کے بعد ہمیشہ انجان بننے کا سفر شروع ہوا کرتا ہے۔ ہر خاص وقت کے ساتھ ساتھ عام بن جاتا ہے، اور ہر عام پھر سے ایک نئے خاص کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرنا۔ انسان کا اپنے عیبوں کا پتہ ہی نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ کچھ لوگ بے چینی میں اپنی آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے رکھے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے استاد کی صحبت اختیار کر جو علم کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریتے کوریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ عبادت وہ ہے جو محبوب کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئی۔ خوف دو طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، یا دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابع داری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام دل کا سکون نہیں،
اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو دل کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا، یہی تو بزرگ ہوتا ہے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور کر لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدہ ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ اور تلخی آخرت کی خوشگواری ہے، اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ عقل مندوں کو تو صبر پسند ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسی کو ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ خبر دینے والے کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی، آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ اپنے کان کھلے رکھو، سماعت متوجہ رکھو۔ شکایتوں کا چھوڑ دینا صبر ہے۔ بدفطرت وہ ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں، اور جس کو اللہ کے بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ بزرگی کا مطلب ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے نقصان سے خالی ہو جانا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جانا۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس خوبصورت راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اچانک استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو پھر سوال حل ہو جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے، سکون دے، وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔